2 سال سے، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اس مقام پر جو واقعات رونما ہوئے ان کی وجہ سے بہت تکلیف ہے۔ ہمیں ادب سکھایا گیا، الطرق کلھا ادب، جتنے طریقے ہیں سب ادب، اور ادب ہی سے مرتبہ اور مقام ملتا ہے۔ آپ کے ہاں کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم مسجد میں جائیں تو مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں۔ حدیثیں موجود ہیں، دنیا کی غیر ضروری بات کرنے سے 40 برس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ مسجدوں میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے احکام موجود ہیں مساجد کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر میں پڑھ لیں۔ مساجد کا ذکر، سجدہ گاہ، اللہ کا گھر، اس کا ایک تقدس ہے، اور پھر جب اس کے ساتھ کوئی اتنی عظیم الشان ہستی آرام فرما ہو، داتا گنج بخش، تو پھر اس مقام کا حوالہ دگنا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر یہی سکھایا جاتا ہے، ادب۔ پچھلے سال بھی کچھ طبقہ مسجد کے اندر کے ہال میں نعرے لگاتا رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوئی اعتراض نہیں، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کوئی اعتراض نہیں، تاجدار ختم نبوت، کوئی اعتراض نہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی نعرے پہ کوئی اعتراض کسی سنی کو نہیں ہے، مگر ان نعروں کا استعمال کب، کہاں، کیسے ہو رہا ہے وہ ضرور محل نظر دیکھا جائے گا کہ یہ نعرہ کسی جگہ کس طرح اور کیوں لگایا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی مجمع میں کوئی کہے لبیک یا رسول اللہ، کون سنی ہوگا جو خاموش ہوگا؟ کون اس میں آواز نہیں ملائے گا؟ کہیں نعرہ لگ رہا ہو تاجدار ختم نبوت، کون سنی ہوگا جو زندہ باد نہیں کہے گا؟ آگے کون ہوگا جو شامل نہیں ہوگا؟ نعرہ رسالت لگے گا، نعرہ حیدری لگے گا، آگے سے لوگ جواب دیں گے، شامل ہوں گے، مگر لگانے والا کیوں لگا رہا ہے، کس انداز سے لگا رہا ہے، کہاں لگا رہا ہے، اور کیا اس کا مقصد ہے، یہ بھی تو چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ علماء آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کسی تنظیم یا کسی تحریک یا پھر کسی اور کے، یعنی غیروں کے بٹھائے ہوئے کہ تم نے اس طرح شور مچانا ہے، بدنام کرنا ہے، ان کا مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ محفلیں یہاں بند ہو جائے، یہ تبلیغ کا سلسلہ یہاں بند ہو جائے، یہاں پر جو سنی علماء اتنے آ جاتے ہیں، ان کی شوکت ظاہر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم کون تھے وہ اور کیوں اس طرح کر رہے تھے۔ ان کا نعرہ لگانا، دیکھیں میں نے کہا نا، ان نعروں پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر جس انداز میں ہلڑ بازی ہو رہی تھی، ایک شخص کہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کر کیا رہا ہے، انداز کیا ہے، ہلیا جس کو آپ ہلیا کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور یہ کس انداز میں اور کیوں لگایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ ان نعرہ لگانے والوں کو وہاں آئے ہوئے کچھ علماء اور پیروں پر اعتراض تھا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا ان علماء اور پیروں کے لیے تمام اہل سنت کا کوئی متفقہ فتویٰ آ چکا ہے؟ تمام علماء اہل سنت نے کوئی متفقہ فتویٰ جاری کر دیا ہے ان کے خلاف؟ آپ کے پاس وہ فتویٰ ہے؟ یا صرف یہ کہ آپ کسی ایک شخص کے نمائندے، تو کیا دوسروں کے پاس مرید نہیں ہے؟ کیا دوسروں کے پاس شاگرد نہیں ہے؟ وہ بھی تو اپنے نعرے آ کے لگا سکتے ہیں، پھر ہوگا کیا؟
مثال کے طور پر کوئی میں نام نہیں لیتا، ایک بڑی درگاہ کے آ جاتے ہیں پیر صاحب، ان کے ساتھ ان کے لاکھوں مرید آ جائیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ مسجد کو اکھاڑا بنائیں گے؟ آپ نعرہ لگائیں گے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، آپ جوتی چلائیں گے وہ بھی چلا سکتے ہیں۔ آپ داتا دربار میں جوتیاں چلانے کے لیے آئے تھے؟ آپ شور مچانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں منظور، نہیں منظور۔ یہ مسجدوں کا ادب آپ کو سکھایا گیا یا مسجدوں کی بے حرمتی؟ آپ کہتے ہیں ہم نے فلانے کو نکال دیا، تو آپ کس کو نکالا ہے آپ نے اور کیا نکالا ہے آپ نے؟ آپ نے تو مسلک پر انگلی اٹھا دی ہے، آپ نے تو مسلک کو متنازع بنا دیا کہ کیا یہ سنیوں کا تعارف ہے؟ سوچنا چاہیے۔ وہاں اس طرح کا شور تھا، میں نے کہا میں تو خطاب نہیں کرتا، ہم نبی کے نام پر صرف باتیں نہیں کرتے، ہم نے وار سہے ہیں۔ میرے والد صاحب کے بلانے، میں نے اور کتنے لوگوں نے کتنی سختیاں برداشت کی ہیں، ہم وار سہتے ہیں ان کے نام پر۔ یہی باتیں شاید ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ کیا ان چیزوں سے آپ کسی کی نمائندگی کر کے فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں آپ کہ جس سے مسلک کو فائدہ ہو رہا ہو؟ نہیں، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے۔ اگر واقعی آپ سنی ہیں، میرا مقصد کیا ہے کہ ہم اگر کوئی سڑک پہ جلسہ ہو رہا ہو، سیاسی ہو رہا ہو یا کچھ ایسا، وہاں اگر کر رہے ہیں تو وہ بات، حالانکہ ہمارا جو ادب آداب کا شائستگی کا طریقہ وہ ہونا چاہیے، لیکن ہم نے داتا دربار میں مسجد میں شور مچایا، طوفان بدتمیزی۔ اب یہ نہ کہیں کہ آپ نے کسی کو نکالنے کے لیے وہ جو آپ نے کوئی مظاہرہ کر لیا، کیا کر لیا آپ نے؟ آپ واعظ و نصیحت سے محروم ہو گئے، آپ بے ادبی کے مرتکب ہو گئے، آپ گستاخی کے مرتکب ہو گئے۔ میں نے کہا نا، یہ جو نعرے ہیں لبیک کے یا ختم نبوت کے، کون سنی ان کے خلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن کیسے لگائے جا رہے ہیں، کیوں لگائے جا رہے ہیں، کس انداز میں اور کیا کہاں لگائے جا رہے ہیں، دیکھا جائے۔ عجیب مرحلے، عجیب باتیں۔ تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ہم لوگوں نے کیا ادب ابھی تک نہیں سیکھا؟ کیا ہم لوگوں نے شائستگی نہیں سیکھی؟ یا جس شخص نے یا جس گروہ نے یا جس نے بھی یہ بھیجے تھے اور جو کچھ کیا تھا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اب مجھے بتائیں، اگر آپ سے کسی سے اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہوتے ہیں، آپ کو اختلاف ہے تو آپ دوسرے کا بھی تو دیکھ سکیں، وہ بھی تو نعرے لگا سکتا ہے، وہ بھی تو مقابل ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ اکھاڑے بنائے جائیں گے اس طرح؟ جن لوگوں پر آپ کو اعتراض ہے، علماء کا اختلاف، اور اگر پبلک کو اعتراض ہے تو کیا پبلک کو اس طرح کرنا چاہیے؟ کیا آپ کا حق ہے؟ اور پھر جن علماء یا مشائخ پر اختلاف ہے، ان سے آپ کسی دارالافتاء جا کے فتویٰ کیوں نہیں لیتے؟ ایک مرتبہ فتویٰ آ جائے کھلا، فلاں شخص جو ہے وہ عقیدے کا صحیح نہیں رہا، یا فلاں شخص جو ہے جس کے عقیدے کے بارے میں اعتراض ہے، فتوے لائے جائیں، متفقہ فیصلہ کیا جائے۔ یہ لوگوں میں سرد جنگ یا گرم جنگ جو بھی لگائی ہوئی ہے، اہل سنت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور اہل سنت کیا کر رہے ہیں؟ ہم جوڑنے کی بجائے توڑ رہے ہیں۔ اب ذکر اہل بیت کرنے والوں کو رافضی کہا جانے لگا ہے، صحابہ کا ذکر کرنے والوں کو ناصبی کہا جانے لگا ہے۔ کیوں؟ کیا ذکر اہل بیت رفض کی علامت ہے؟ کیا ذکر صحابہ ناصبی ہونے کی علامت، بغض اہل بیت ہے؟ وہ غلط ہوں گے جو صحابہ کو نہیں مانتے، وہ غلط ہوں گے جو اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں، ہر سال مجالس محرم میں
4 دن صحابہ کا ذکر کرتے تھے، 4 دن اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، انہوں نے لوگوں کو دونوں سے وابستہ رکھا ہوا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ کتابیں لکھ کے گئے ہیں، شام کربلا ہے، امام پاک اور یزید پلید، سفینہ نوح کے 2 حصے، ایک حضرت علی کے بارے میں، دوسرا حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ ہمیں تو ادب سکھایا گیا تھا، ہمیں تو محبت سکھائی گئی تھی۔ آپ نے کیا خطبوں سے صحابہ کے نام نکال دیے ہیں یا اہل بیت کے نام نکال دیے ہیں؟ وہاں صدیق اکبر کا بھی نام لیا جا رہا ہے، فاروق اعظم کا بھی، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، وہاں حسنین کریمین کا نام بھی ہے، وہاں سیدہ فاطمہ زہرا کا نام بھی ہے، ہر سنی مسجد میں۔ آج یہ جو فضا بنائی جا رہی ہے، یہ فضا کسی کے لیے بھی سود مند نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ شخص جو نبی کے کسی صحابی کے خلاف بات کرے، جو اہل بیت کے خلاف بات کرے، ادب نہ کرے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن یہ ہلڑ بازی، یہ طوفان بدتمیزی، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم لعن طعن کرنے والے نہیں، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے مومن لعان نہیں ہوتا، بدگو نہیں ہوتا، برا کہنے والا نہیں ہوتا۔ ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے، اور میں چاہوں گا اس وقت جو نزاع بنا دیے گئے ہیں ہمارے علماء اہل سنت، ہماری سنی تنظیمیں، اس پر سب کو جمع کر کے اس جھگڑے کو ختم کریں۔ اگر کوئی 2 اشخاص کا معاملہ ہے، ان کو کمرے میں بند کریں، فیصلہ کرو۔ اگر کوئی 2 اداروں کا فیصلہ، ان کو بٹھاؤ۔ یہ پبلک کو جنگ نہ دے دو، اس طرح یہ سڑکوں پہ تماشے نہ ہوں، یہ مزاروں پہ یہ واقعات نہ ہوں۔ ہم اہل سنت کا اتحاد چاہتے ہیں، اور اہل سنت عوام کو ادب والا بنانا چاہتے ہیں، محبت والا بنانا چاہتے ہیں۔ بد زبانی یا بد کلامی ہم نہیں سکھانا چاہتے۔ ہم ایسا جوش نہیں چاہتے جس میں ہوش نہ ہو۔ ہم سب کو خیال رکھنا ہے، مجھے بھی، آپ سب کو بھی۔ تو چونکہ یہ زین صاحب نے بتایا کہ متعدد افراد نے یہ سوال کیا تھا، اب آپ کہتے ہیں میں نے تقریر کیوں نہیں کی؟ معاف کیجیے گا، میں اس وقت ذکر کیا، میں وہاں آیا ہوں، پیسہ خرچ کر کے پلے سے گیا تھا، کوئی اوقاف نے مجھے ٹکٹ نہیں دی تھی، خود گیا تھا داتا صاحب کو سلام کرنے۔ لیکن جب سننے والے جو جمع ہوں وہاں پر، اور وہ سننے کی بجائے سنانا چاہیں، تو پھر ان سے خطاب نہیں کیا جاتا۔ جو ادب سے ذکر نہیں سننا چاہتے، پھر ان کو نہیں سنایا جاتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیارے سے پیار کرتا ہوں۔ میرے عقیدے میں اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ سے ڈرے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں صحیح العقیدہ سنی ہوں، سنی بریلوی ہوں، محمدی، سنی، حنفی، ماتریدی، نقشبندی، قادری ہوں، الحمدللہ۔ جو میرے عقیدے میں شک کرتا ہے، اپنے عقیدے کی فکر کر لے، ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہوگا وہ۔ میرے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی، بعضوں نے لکھا، پوسٹر چھاپے، کلپ بنائے، عالم نہیں ہے، جاہل ہے، رافضی ہو گیا ہے، بے لگام ہے، فلانا۔ کوئی بات نہیں، اگر اہل بیت کی عزت کے لیے یہ آپ تمغے دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی باعث بخشش ہو جائے۔ ان کے نام پر اگر گالیاں دے رہے ہیں تو ان کے نام پہ، میرا سب کچھ ان پر قربان، صحابہ و اہل بیت پر۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کا بیٹا ہوں۔ میرے عقیدے میں آپ شبہ کرتے ہیں، آپ جواب دہ ہوں گے اللہ کے سامنے۔ میں آپ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ عند اللہ اور عند رسول میں مسلمان ہوں، تو مجھے آپ کی گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے میرے عیب لوگوں سے چھپائے ہوئے،
اور کتنا گناہ گار ہوں، اس کے باوجود کتنی بڑی سعادت کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنے کا، ان کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہے، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ کرنے کی۔ اور ابھی مدینہ منورہ گیا تھا، مجھے تو بہت خوشخبریاں ملی، مجھے تو بہت عنایات ملی۔ پرسوں جہاز پر سوار ہوتے ہوئے ایک شخص نے ایک اور خوشخبری سنا دی۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ آپ کو نہیں سناؤں گا، خود نمائی نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ صحیح عقیدوں پر ثابت و قائم رکھے۔ اہل سنت کے علماء، مشائخ، عوام کو اللہ تعالیٰ ادب اور محبت کے ساتھ دوبارہ متحد فرما دے۔ بہاریں ہوں ہماری، ہم سب کو کوشش کرنی ہے، منافقت سے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ ہم لوگ بگڑتے جا رہے ہیں، ہمیں سنبھلنا ہے، ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں پہ رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کورس منا رہے ہیں تو ان کی تعلیمات کا پابند ہونا ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش کے مزار شریف کا ادب رکھنا ہے، مسجدوں کا ادب رکھنا ہے۔ تو میں نے یہ مختصراً وضاحت کر دی۔ کسی کو کوئی ٹکڑا نکال لے گا بیچ میں سے، سوشل میڈیا میں اپنی مرضی کی بات لگا لے گا، میں آپ کی باتوں پہ نہیں جاتا، مجھے رسول اللہ کو راضی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ راضی ہیں تو مجھے آپ لوگوں میں سے کسی کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں، بس وہ راضی رہیں۔ وہ راضی ہیں تو انشاءاللہ رب تعالیٰ راضی ہے، اور خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔